السلام علیکم، باغی انویسٹیگیشن سیل سے میں ہوں شہباز اکمل جندران۔ ویس پچھلے کچھ دنوں سے کاشانہ دارالامان جو ہے یہ بڑا خبروں میں آ رہا ہے۔ کاشانہ کی جو سپرنٹینڈنٹ ہیں افشاں لطیف، اب وہ ہٹا دیا گیا انہیں اپنے عہدے سے، سمجھے OSD ہو گئی ہیں۔ ان کی ایک ویڈیو منظر عام پہ آتی ہے جس میں وہ PTI کے جو وزراء ہیں، صوبائی وزراء، ان پر الزامات عائد کرتی ہیں، دوسری جو حکومتی مشینری ہے اس پہ الزامات عائد کرتی ہیں، اور بڑے سنگین نوعیت کے الزامات ہیں کہ وہ بچیوں کے ساتھ مس یوز کرتے ہیں، جو یتیم بچیاں ہیں۔ پہلے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو دارالامان ہے یہاں پہ ایسی بچیاں ہیں جو لاوارث ہیں، یتیم بچیاں جن کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، جن کی ذمہ داری جو ہے وہ اب اسٹیٹ ہے، جن کو پالنا، جن کی پرورش کرنا، جن کا رہن سہن کا انتظام کرنا، ان کے لیے شیلٹر کا انتظام کرنا، ان کے لیے چادر اور چار دیواری کا انتظام کرنا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، اور کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری ہے۔ یہ ایسی نہیں ہے کہ اسٹیٹ ان پر کوئی مہربانی کر رہی ہے، ان پہ کوئی جو ہے وہ ان پہ دیا کر رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے اور کانسٹیٹیوشن یہ ذمہ داری عطا کرتا ہے۔ لیکن وہاں پہ اگر بچیوں کے ساتھ نازیبا سلوک ہوتا ہے یا ایسی جو انہوں نے الزامات عائد کیے ہیں، خدا نخواستہ وہ اگر صحیح ہیں تو یہ تو بہت خراب بات ہے۔ یہ سٹوری شروع اس وقت ہوتی ہے جب وہاں پہ جو چیئرمین CMIT ہیں، CMIT جو وزیر اعلیٰ کی انسپیکشن ٹیم ہے، اس کے چیئرمین ہیں ڈاکٹر پرویز احمد خان، ان کو بھی اب عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور وہ بھی اب OSD ہیں۔ وہ ان کے خلاف ایک اپلیکیشن آتی ہے، اور یہ افشاں لطیف جو ہیں یہی اپلیکیشن دیتی ہیں کہ یہ دارالامان کا اور کاشانہ کا جو ہے یہ آڈٹ کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ 45 بسوں کا آڈٹ کیا جائے گا۔ یہ بڑی اللاجیکل سی اور غیر حقیقی سی اور ایسی بات ہے جس پہ کوئی بھی شاید یقین نہ کرے، اور اگر انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے یا ریٹن کی ہے یا وربلی کی ہے تو یہ بہت غلط ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہاں پہ سپرنٹینڈنٹ تعینات ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ میں 6 ماہ سے یا 5 ماہ سے یہاں پہ تعینات ہوں، اور اسے آپ کہیں کہ پچھلے 45 برسوں میں کیا ہوا وہ سب مجھے بتائیں۔ 45 برسوں کا تو ریکارڈ آج کل سرکاری دفاتر میں نہیں ہے، اور قانون بھی شاید اس چیز کا اجازت نہیں دیتا کہ آپ 45 برسوں کا پچھلا کے ریکارڈ چیک کر سکیں۔ ہمارا جو انکم ٹیکس آرڈیننس ہے یہ بھی 5 سال پیچھے تک کے لیے جاتا ہے، اور بعض صورتوں میں یہ 10 سال پیچھے تک چلا جاتا ہے، اس سے زیادہ یہ بھی پیچھے نہیں جاتے کہ اگر کسی شخص نے 10 سال پہلے ٹیکس ادا نہیں کیا تو اس کو بھی یہ پوچھتے۔ تو یہ کہا جائے کہ اور کسی سے کہنا کہ آپ 45 برسوں کا اپنا ریکارڈ چیک کرائیں اور اپنے چھان بین دیں، حساب کتاب دیں، تو یہ بڑی غیر حقیقی سی بات لگتی ہے۔ اس میں انہوں نے یہ بھی الزام عائد کیا، اور یہ انہوں نے ریٹن اپلیکیشن دی افشاں لطیف نے، جو حکومت پنجاب کو درخواست دی CMIT کے چیئرمین ڈاکٹر پرویز احمد خان کے خلاف۔ اس میں انہوں نے ریٹن یہ موقف اختیار کیا کہ یہ ریکارڈ مانگ رہے ہیں، اور جو یہاں پر 58 ٹوٹل بچیاں لڑکیاں ہیں، ان کے کھانے پینے، ان کی پڑھائی لکھائی کا، ان کے کپڑوں کا کوئی خرچہ جو ہوتا تھا، جو بجٹ تھا، وہ انہوں نے بند کر دیا ہے، اور تنخواہیں جو ہیں جولائی سے اکتوبر تک وہ تنخواہیں بھی کسی کو نہیں ملیں۔ تمام ملازمین جو ڈیلی ویجر ہیں وہاں پہ، جو مالی ہیں، خاکروب ہیں، کاریہ ہیں، جو بھی ان سب کی سیلریز بند کر دی ہیں۔ ان کے کھانے پینے کے جو بل تھے، جو راشن آتا تھا، اس پر بھی انہوں نے بین لگا دیا، اور وہ نہیں ہو رہا، اور جس وجہ سے جو کاشانہ دارالامان جو ہے یہ بڑا فنانشلی جو ہے بڑے اس میں جا رہا ہے، اور خدشہ ہے کہ یہ بند نہ ہو جائے کیونکہ بچیاں ہیں اور یہ بھوکی پیاسی ہیں۔ اس کے بعد ان کی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی جس پہ انہوں نے الزامات عائد کیے صوبائی وزیر پہ۔ پھر ان کی ایک دوسری ویڈیو آتی ہے، اس میں بھی وہ الزامات عائد کرتی ہیں، اور ساتھ یہ بتاتی ہیں کہ مجھے اب گرفتار کیا جا رہا ہے۔ پھر ایک تیسری ویڈیو آج ان کی ریلیز ہوتی ہے جس میں وہ الزامات عائد کرتی ہیں کہ وہاں پہ رات میں ایک شخص آتا تھا دارالامان میں، وہ کون تھا، اس کی نشاندہی، کیوں اس کی شناخت کو چھپایا جا رہا ہے، جب میں نے اس کی نشاندہی بھی کی تو اس کو صوبائی وزیر اسے شیلٹر کیوں دے رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ سیکورٹی گارڈ کا دوست ہے۔ سیکورٹی گارڈ کا دوست جو ہے اس کو کیا رائٹ پہنچتا ہے کہ اس پریمسز میں لڑکیوں کے اس جگہ پہ جائے جہاں پر عام حالات میں ہمارا پرائم منسٹر اور ہمارے جو CM ہیں ان کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، تو کوئی عام بندہ کیسے جا سکتا ہے؟ تو یہ سارے الزامات ہیں۔ اس سے ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ ہماری جو حکومت ہے، ہمارا یہ ادارہ جو ہے جو بہت اچھا سمجھا جاتا تھا، جو کہ ایک لاوارث اور بے امان جو خواتین ہیں، ایسی خواتین جن کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا، جو معاشرے سے ٹکرائی ہوتی ہیں، گھر سے بھاگی ہوئی لڑکیاں، یا ایسی جن کا کوئی عزیز و اقارب نہیں، ان کے کوئی فیملی نہیں ہے، وہ یہاں پہ آ کے اپنے سر چھپاتی تھی، انہیں ایک شیلٹر مل جاتا تھا حکومت کی طرف سے۔ اب اس سے خواتین کا، اس سے سوسائٹی کا، ہمارے لوگوں کا
اس ادارے سے اعتماد اٹھنے لگا کہ یہاں پر تو یہ اس قدر کبھی فیل ہوتا ہے، اور دارالامان کی خود سپرنٹینڈنٹ کہہ رہی ہے۔ یہ الزامات جو ہیں یہ ایسے نہیں جانے چاہیے، یہ حکومتی سطح پہ جو بھی ایفرٹس ہو رہی ہیں لیکن یہ سالڈ ہونی چاہیے اور اسپیڈی ہونی چاہیے۔ جب تک جیسے جیسے یہ معاملہ اچھلتا جا رہا ہے، جیسے جیسے یہ وہ ویڈیوز ان کی آتی جا رہی ہیں اور معاملات مزید سے مزید گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں، ہر روز ایک نئی انفارمیشن آ رہی ہے، تو اس سے نہ صرف نیشنل لیول پہ قومی سطح پر بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ ہماری سبکی ہو رہی ہے، ہماری بدنامی ہو رہی ہے کہ پاکستان میں ایک ایسا ادارہ ہے یا پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر ان کی اپنی خواتین جو ہیں، لوارث خواتین جو ہیں، بچیاں، جوان بچیاں ہیں، ان کو بھی تحفظ حاصل نہیں ہے، اور حالانکہ ایک اسٹیٹ ان کے تحفظ کی ذمہ دار ہے۔ تو اس میں ڈاکٹر پرویز احمد خان کے بہت سے الزامات ان پہ عائد ہوتے ہیں، ان کو عہدے سے بھی ہٹا دیا گیا ہے، ان کو OSD کر دیا، لیکن ان پر انکوائری کیوں نہیں کی جا رہی؟ ان پہ مکمل انکوائری کی جائے اور جلد از جلد مکمل کی جائے اور سامنے لائی جائے۔ اسی طرح اگر افشاں کرن کے الزامات میں اگر کچھ صداقت نہیں ہے تو ان کو بھی شٹ اپ کال دی جائے کہ آپ ایسے کیوں الزامات عائد کر رہی ہیں، آپ نہ کریں۔ لیکن دوسری طرف جو ذرائع ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پرویز احمد خان جو ہے یہ اصل فساد کی یہ جڑ ہیں، اور انہی کی وجہ سے یہ سارے معاملات خراب ہوئے ہیں، انہی کی ڈیمانڈز تھیں جو وہاں پہ یہ پوری نہیں ہو رہی تھیں، اور انہوں نے یہ سارا جو ہے نا وہاں پہ ڈرامہ رچایا، جس کے نتیجے میں جو وہاں پہ سپرنٹینڈنٹ تھی وہ پھٹ پڑی۔ اب اگرچہ انہوں نے وہاں پہ جو دارالامان کی انتظامیہ اس کو تبدیل کر دیا ہے، اوپر سے انکوائریز بھی شروع ہو گئی ہیں، انکوائریز چل رہی ہیں، لیکن اس معاملے کو جلد از جلد وائنڈ اپ ہونا چاہیے۔ یہ ہم بحیثیت ملک، ہم بحیثیت مسلمان اور بحیثیت سوسائٹی یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ایسے معاملات جو ہیں وہ لنگر آن اور طوالت پکڑتے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ ان معاملات کو جلد از جلد جو ہے اپنے منطقی انجام تک پہنچائیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید سٹوریز کے لیے دیکھتے رہیے باغی ٹی وی۔